الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری جو بحث تھی وہ قرآن کے فرقان کی صفت پر، یعنی جس کے ذریعے سے حق و باطل کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ حق کی معرفت کے مراحل اور حق کی معرفت کے طریقے وہ قرآن نے بیان کیے مثالوں کے ذریعے سے، اور مثالوں میں وضاحت کر کے پھر قرآن نے پہچاننے کا طریقہ بیان کیا، جو کہ ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو حق اور باطل کو صحیح طرح سے پہچان ہی نہیں پاتا۔ نہیں بہت بڑا کہ بلکہ اکثریت لوگوں کی یہ ہے کہ جو حق و باطل کی پہچان میں جن کو مشکل ہے، بہت ہی خلوص کے ساتھ اپنے باطل میں لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں اگر اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ وہ ان معیاروں کو نہیں پہچانتے جو قرآن نے پہچانا ہوا ہے، کیا چیزیں مفید ہیں، کیا چیزیں باقی رہنے والی ہیں، کیا چیزیں ثابت ہیں، کیا چیزیں بشریت کے فائدہ مند پہنچانے والی ہیں انسانیت کو، کیا چیزیں جو ہے وہ جھاگ کے معنی ختم ہو جانے والی ہیں۔ ان سارے فرق کو جو پہلے بیان کیا گیا، چونکہ وہ معیار سامنے نہیں ہے، لہذا وہ دوسرے مشکلات میں پڑھ کر اپنے آپ کی پوری زندگی باطل میں آ کر گزار دیتے ہیں، وہ بھی حق سمجھتے ہوئے، کیونکہ کوئی بھی انسان باطل کو باطل سمجھتے ہوئے کوئی عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ منزل پہلی طے ہونی تھی۔ دوسری منزل یہ تھی کہ انسان جو ہے جب معرفت ہو جائے، حقی اور باطل کو پہچان لے، تو پھر حق سے قریب ہو، حق کے سامنے تسلیم ہو، اور باطل سے بیزار ہو، باطل کے مقابل میں ہو۔ تسلیم ہونے کے لیے نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک نقطہ یہاں پہ عرض کروں، پھر اس کے بعد والا مرحلہ تھوڑا بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی دھرم کا انسان ہو، کسی بھی انسان کے لیے بہترین حالت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ پریکٹس کرے، اپنی روح میں یہ پریکٹس کرے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی حق پیش ہو تو اس کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ اور یہ واقعاً نجات دینے کے لیے بہت ہی، جب انسان کی یہ روح ہو جاتی ہے تو حق اس کے سامنے روشن ہونا شروع بھی ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان تعصب، نفرت اور غیر مناسب نگاہوں سے، بیزاری کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا اور غیر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حق اور باطل نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ہے اور دوسرے کا کیا ہے، اس کی نگاہ اور معیار حق اور باطل نہیں ہوتا۔ لہذا یہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت صفت ہے کسی انسان میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں ہو یا کوئی بھی انسان ہو۔ یہ صفت اگر اس کے اندر ہے کہ جو بھی اس کے سامنے حق کے طور پر روشن اور واضح ہوتا چلا جائے، اپنے لیے راستے بند نہ کرے، اپنے لیے دروازے بند نہیں کرے، لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر اپنے ذہن کو بند نہیں کرے، یا انسان کے عقل اور ذہن اور شعور کی توہین ہے کہ اسے کسی دوسری فکر کے بارے میں، دوسری آئیڈیالوجی کے بارے میں، دوسرے دین کے بارے میں سوچنے نہ دیا جائے۔ نہیں، سب کے بارے میں سوچے۔ قرآن کا پیغام سورہ زمر کی 18 نمبر آیت پہلے پیش کر چکے کہ سب کی باتوں کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ساری باتیں البتہ جو سوچنے کے لائق ہیں، جو معیار ہیں، ان معیاروں کے ساتھ، یوں ہی نہیں کہ انسان خود ہی آ کر اپنے اعتبار سے جو اس کو اچھا لگے، نہیں، بلکہ صحیح معیاروں کے ساتھ، جو یہ پہچان قرآن نے بیان کی ہے۔ لہذا یہ صفت بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی صفت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ وہ کسی اور ملک میں ہوا کرتے تھے، کسی اور مذہب میں ہوا کرتے تھے۔ مثلا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عدل الہی میں ڈیکارٹ کے لیے نقل کیا۔ ڈیکارٹ ایک بڑا فیلسوف گزرا ہے فرانس کا، غالباً 15ویں صدی یا 14ویں صدی بھی، 15ویں صدی میں غالباً۔ اس کا یہ جملہ یہ کہ اگر ابھی تک میں نے جتنے مذہب پہ جو مذہب ہم نے دیکھا ہے ان سب میں ہم کو کرسچینٹی اچھی لگی، لیکن کیا پتہ اس سے بھی اچھا کوئی مذہب ہو۔ یہ سوچ بہت اچھی ہے، چونکہ اس کے سامنے وہی کرسچینٹی اور یہودیت تھی، تو اس میں بہر یہودی مظالم سب دیکھ رہے تھے، اور اتفاق سے مثال دی، کیا پتہ ایران میں کوئی ایسا مذہب ہو کہ جو کرسچینٹی سے بھی زیادہ اچھا ہو۔ چونکہ اس زمانے میں لوگوں کا آنا جانا، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں اتنی آشنائی نہیں تھی آج کے طریقے سے کہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سب ایک دوسرے سے واقف ہے۔ تو یہ سوچ وہ الگ بات ہے کہ
کس مذہب پہ انسان ہے، کس کو اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن یہ سوچ بہت اچھی ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے بھی بہتر کچھ ہو، اس سے بھی بہتر کوئی فکر ہو، اس سے بھی بہتر کوئی آئیڈیالوجی ہو، اس سے بھی بہتر کوئی مذہب ہو، تو اس بہتر مذہب، بہتر دھرم، بہتر دین، کامل تر دین جو واقعاً بشریت کے لیے پیغام لے کے آیا ہے، جو بشریت کو نجات دینا چاہ رہا ہے، اور جس کے پاس نظام موجود ہے، پورا ایک سسٹم موجود ہے، صرف چند اخلاقی اور چند اچھی اچھی باتیں نہیں ہیں، چونکہ تو ہر مذہب میں بہرحال کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہیں، اور وہ اچھی باتیں ہر ایک کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہر مذہب میں اچھے لوگ گزرے ہیں تو اچھے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، لیکن کچھ اچھی باتیں، کچھ اچھے لوگوں سے پوری مشکل حل نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کی طرف سے کامل تر مذہب آتا رہا، تاکہ ایک آخر تک ایک ایسا مذہب لا کے دیا جائے جو پوری بشریت کے تمام مسائل کو حل کرے۔ اور الحمدللہ ہم اس دور میں ہیں جہاں پر دین کے نام پر، جہاں پوری دنیا نے طے کر رکھا تھا دین کچھ نہیں کر سکتا، اور دین کے لیے ساری دشمنی کر کے ختم کر دیا گیا تھا، ہم نے دیکھا کہ انقلاب اسلامی کے طور پر آ کر دین نے ایک کامل نظام زندگی پیش کیا، جو اور دوسرے دین میں کامل نظام زندگی نہیں پیش کر سکتے۔ یعنی دین کے نام پر نفرتیں پھیلا سکتے ہیں، دین کے نام پر قتل و غارت گری کر سکتے ہیں، لیکن دین کے نام پر آ کر بشریت کا علاج نہیں پیش کر سکتے، جو نہیں ہے کسی کے پاس۔ لہذا اگر مذہب کے درمیان میں اگر یہ حق کی نگاہ ہو اور لوگ حق ہو، تو اپنے مذہب میں جتنی حق چیزیں اس کو لے کر مزید اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو مذہب کے درمیان میں اور دھرموں کے درمیان میں اتنی لڑائی اور جھگڑا بھی نہیں رہ جائے گا۔ لڑائی جھگڑا اس لیے ہے کہ بیچ میں کچھ لوگ آ کر وہ انسان سے وہ تسلیم والی حالت چھین لیتے ہیں، وہ سبمیشن والی حالت کو ختم کر دیتے ہیں، فقط اپنے سامنے ان کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، حق کا غلام اور حق کا بندہ نہیں بننے دینا چاہتے، یہ کچھ لوگوں کی صفت۔ لہذا یہ مرحلہ تھا، اہم مرحلہ، اس پہ زیادہ سوچیں گے، ہم ہاں جلدی گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد والے مرحلے کو پھر بیان کیا آپ کے سامنے کہ جب انسان حق کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، تو تسلیم ہونے کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حق کو لے آئے، فقط تسلیم ہو کر اظہار کر کے ہاں فلاں حق ہے فلاں باطل ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے، یعنی باطل کلچر سے اپنے آپ کو نکالے، باطل سوچ سے، باطل چیزوں سے اپنے آپ کو نکالے، اور حق کے ساتھ زندگی جینے کا ہنر سیکھے۔ البتہ وہ ممکن ہے کہ حق کے ساتھ سختیاں ہوں، تکلیف ہو، لیکن یہ بتایا گیا کہ حق کے ساتھ سختیوں میں بھی لذت ہوتی ہے، اور اس کا انجام بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ تھا جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا، یہ بھی کہ جو باطل کلچر، باطل سوچیں پیش کی گئی ہیں، خاص کر مذہبی کلچر، مغربی کلچر اور ویسٹرن کلچر جو ایک بہت ہی باطل کلچر کے طور پر لایا گیا ہے، یا اور جیسے بعض ملکوں میں ایسے مذہب کے نام پر باطل دین پیش کیا گیا ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ مذہب کا کام ہے آ کر لوگوں کو نجات دے رہے، نہ کہ ایک دوسرے کے مقابل میں لا کے کھڑا کرے۔ تو ان سب سے انسان نکل کر اپنے آپ کو حق کے ساتھ زندگی گزارنے کی پریکٹس کرے، حق میں اپنے آپ کو رچائے اور بسائے۔ خوب یہ تیسرا مرحلہ طے ہونے کے بعد، یعنی معرفت حق کے سامنے سبمیشن، پھر حق کے مطابق زندگی جینا، تو یہیں پر بھی انسان کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، چونکہ باطل تو ہے، لہذا چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے حق و باطل کے درمیان میں مبارزہ۔ حق و باطل میں مبارزہ یہ ایک لازمی مسئلہ ہے، یعنی جب تک کہ باطل کے کچھ بھی اثرات باقی ہیں، باطل ساکت اور خاموش نہیں بیٹھتا۔ لہذا یہ مبارزہ یعنی جنگ، حق و باطل کے درمیان میں جنگ۔ بعض جنگیں جو لوگوں نے بنا رکھی ہیں قوموں کے نام پر، زمینوں کے نام پر، اور زبانوں کے نام پر، اور طرح طرح کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بعض حاکموں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ان کے اقتدار کو بڑھانے کے لیے پوری قوموں کو جا کر تباہ کر دینا، یہ جو جنگیں ہیں یہ سراسر باطل جنگ ہے، یعنی باطل اور باطل کی جنگ ہوا کرتی ہے عام طور سے، جہاں لوگ جو ہے جنگ کر رہے ہوتے ہیں زمینوں کے لیے۔ یعنی دنیا کو اتنا برا بنا دیا ہے، مثلا تقریباً اکثر پڑوسی ملکوں کو اپنے پڑوسی ملکوں سے لڑا دیا، یعنی پڑوسی ملک اگر آپس میں
رشتہ بنا کے رکھتے، رابطہ بنا کے رکھتے، تو ان کے بہت سارے فوائد تھے، بہت سارے تجارتی فوائد تھے، بہت سارے اقتصادی فوائد تھے، بہت سارے فوائد یہ تھے کہ بجٹ بہت کم خرچ ہوتا، جو ابھی اسلحوں پر اور ڈیفنس میں جو بجٹ خرچ ہوتا ہے، اور بعض ملکوں کا بجٹ سب سے بڑا بجٹ ہوتا ہے ڈیفنس کا، یہ بالکل ایک بیکار کی چیز ہے۔ یعنی انسانوں کے درمیان میں جنگ کا ماحول پیدا کر کے پڑوسی میں، پہلے تعلیمات میں کہا جاتا رہا ہے کہ پڑوسی کا حق کتنا زیادہ ہے، وہ چاہے پڑوسی 2 گھر کے پڑوسی ہوں یا 2 ملک کے پڑوسی ہوں، پڑوسیوں کو بہرحال حق ہوتا ہے۔ اب وہ مسائل کے اعتبار سے گھر اور ملک میں یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، جب ایک گھر کے مسائل کو دیکھو تو گھر گھر کے پڑوسی بن جاتا ہے۔ مثلا ایک ملک میں بڑی مصیبت آفت آ گئی ہے، سیلاب آ گیا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، تو پڑوسی ملک کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ وہ حق جو ہے صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے، وہ حق ہمیشہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ پڑوسی ملک آپس میں ساتھ میں محبت سے رہیں، تو ظاہر محبت سے رہیں گے، ان کے فائدے نہیں ہوں گے، ان کے اسلحے نہیں بکیں گے۔ بعض ملک ایسے جن کی اقتصاد کی بنیاد ہی اسلحہ ہے، جیسے امریکہ جو ہے اس کے اقتصاد کی ایک بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ اسلحہ ہے، اسلحہ بنانا، اسلحہ بیچنا، اسلحے کا سودا کرنا، اسلحہ نہ بک رہا ہو تو نئی نئی جنگیں شروع کرانا، کیونکہ اگر نئی جنگ نہیں شروع کرائیں گے، اسلحے نہیں بنیں گے، تو بہت سارے ان کے جو بنیادی جو وہ ہیں مینوفیکچرنگ کے وہ سسٹمز ہیں، وہ سب کے سب یونٹس جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اگر اسلحہ نہیں بنے گا تو بہت سارے میٹلز کے کارخانے بند ہو جائیں گے، بہت سارے اور دیگر کارخانے، لوہے کا، فلاں کا، اسٹیل کا، کتنی چیزیں، بہت سارے کیمیکلز کے کارخانے بند ہو جائیں گے، اور بہت سارے دیگر کارخانے۔ جب یہ کارخانے بند ہوں گے تو کروڑوں لوگ جو ہے بے روزگار ہو جائیں گے، لہذا انہیں اپنے سارے کارخانوں کو چلانے کے لیے لازم ہے کہ اسلحے بنتے رہیں، اور اسلحہ بنتا رہے تو ظاہر اسلحہ بن کے ڈھیر تو نہیں ہوگا، اسلحہ بنے تو اس کا بکنا ضروری ہے۔ بکنے کے لیے ضروری ہے کہ ملکوں کے درمیان میں اختلاف ہو، لڑائی ہو، جنگ ہو، ورنہ کیوں کوئی خریدے گا؟ کیوں ایک ملک اگر اتنا اپنا پیسہ، جبکہ اس کے ملک میں لوگ خود غریب ہوں، بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، محتاج ہوں، کروڑوں ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ محتاج ہوں، بھوکے ہوں، لیکن اتنا زیادہ اسلحہ کیوں خریدنا پڑ رہا؟ وہ بھی خود نہیں بنا رہے بلکہ خریدنا پڑ رہا ہے۔ کیوں خریدنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ یہ دشمنوں نے سازش کر رکھی ہے کہ پڑوسی ملک آپس میں ہمیشہ لڑتے ہوئے رہیں، پڑوسی ملک ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں۔ دین نے یہ بتایا تھا کہ پڑوسی کو اپنا بھائی سمجھیں، ہر دین نہیں، صرف اسلام نہیں، دیگر مذہب جتنے بھی، جہاں بھی کوئی ڈیوائن پہلو موجود ہے مذہب میں، جتنا بھی موجود ہے، وہ آگے یہ بتاتے ہیں اپنے پڑوسی کا اس طرح خیال رکھیں۔ خوب سیاستدانوں نے ہمیشہ جنگیں کی ہیں پڑوسیوں کی، جو اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے، لیکن دین یہ کہتا ہے خوب اگر پڑوسی ملکوں میں محبت ہوتی، اگر بھائی چارہ ہوتا، اگر ایک دوسرے سے قریب ہوتے، تو کیا ہوتا؟ پھر مثلا جو سامان ایک ملک کو، مثلا ہمارے ملک کو امریکہ سے خریدنا پڑتا ہے، جو برازیل سے خریدنا پڑتا ہے، وہ مہینوں کا سفر، بہرحال یہ ٹرانسپورٹ کا کتنا بڑا خرچ بڑھتا ہے، سامان مہنگا ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے ملک آپس میں خرید رہے ہوتے، پڑوسی ملک ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے، اور اتنی دور سے یہ کب نہیں کرنا پڑتا۔ ادھر ڈیفنس کے سارے دولت بچتی، ڈیفنس کا سارا بجٹ بچتا، ادھر اتنا زیادہ ٹرانسپورٹیشن کا وہ سارا خرچہ بڑھتا، اور بہت ہی آسان ہو جاتا، اور بہت سارے اور بھی مسائل حل ہوتے اگر پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے۔ لیکن یہ جو ہے بہرحال پسند نہیں ہے لوگوں کو، یعنی جو دنیا میں ظلم پھیلانا چاہتے ہیں، جو دنیا کے جنگ سے اور نفرتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ کبھی نہیں پسند کریں گے لوگ۔ پھر ملک کے اندر بھی لوگ جو نفرتوں سے ووٹ لینا چاہتے ہیں، نفرتوں سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، نفرتوں کے ذریعے سے اپنے اقتدار پر باقی رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ انسانوں کے درمیان میں محبت ہو، انسان ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ لہذا یہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ ہیں، جب ہیں تو ان لوگوں سے ہمیشہ حق برسر پیکار ہے۔ یہ ایک چوتھا مرحلہ ہے، لازمی مرحلہ ہے، اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ حق کا پوری طرح غلبہ نہیں ہو انشاءاللہ تعالیٰ، کہ وہ ہے قرآن کا وعدہ ہے، اور یہ یقینی ہے کہ حق کا غلبہ پوری طرح کامل ہوگا، لیکن اس سے پہلے باطل سے برسر پیکار ہیں۔ تو یہ پیکار، یہ مبارزہ، یہ جنگ، ایک یقینی جنگ، وہ میں نے کہا کہ وہ ساری جنگیں ایک باطل بے بنیاد جنگیں ہیں جو زمینوں کے نام پر، ملکوں کے نام پر، قوموں کے نام پہ لڑائی جا رہی ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی بھی ملک کو ضرورت نہیں کہ وہ آ کر اس طرح کی بے بنیاد جنگوں میں اپنے انسانوں کو مارے اور اس طرح کی مشکلات خرچ ہو. کتنا خرچ ہوتا ہے ایک ایک ملک میں جب کئی لاکھ فوجی اس لیے آمادہ کیا جاتا ہے کہ پڑوسی ملک کو دشمن سمجھو. یہ کتنا بڑا ہنر کیا انسان نے 21ویں صدی میں ساری علمی اور اخلاقی ترقی کے اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ ہر ملک اپنے پڑوسی ملک کو دشمن سمجھے. تو اپنا ایک ملک اپنے پڑوسی ملک کو اپنا دوست بھی سمجھ سکتا تھا. تو یہ اتنی سارے فوجی بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ باتیں صرف کہنے کے نہیں عزیزو، یہ تو تھوڑا سمجھنا بھی بعض لوگوں کے لیے مشکل ہے، چونکہ اس نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں. انسان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، قوموں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے، پڑوسیوں کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے. لہذا جب تک یہ اس طرح کے لوگ ہیں اس وقت تک حق و باطل کے درمیان میں مبارزہ ہے. اصل مبارزہ جو ہے وہ حق و باطل کا مبارزہ ہے. اصلی جو جنگ ہے وہ حق و باطل کی جنگ ہے. باقی جنگیں جو ہیں وہ باطل و باطل کی جنگ ہے. مثلا سیکنڈ ورلڈ وار میں آ کر 4.5 کروڑ 5 کروڑ لوگ مر گئے، وہ حق و باطل کی جنگ تھی. حق باطل و باطل کی جنگ تھی. فرسٹ ورلڈ وار میں اتنے سارے انسانوں کی تباہی ہو گئی. یعنی ایک ہی صدی میں، ایک صدی بھی کیا، 50 سال کے اندر بلکہ 40 سال کے اندر 2 جنگیں، بڑی جنگیں ہوئیں. اور ان 2 بڑی جنگوں میں اتنی بڑی تعداد میں انسان مارے گئے کہ جتنا پورے تاریخ انسانی کی تمام جنگوں میں بھی نہیں مارے گئے. پورے تاریخ انسانی کی تمام جنگوں کا حساب لگا لیں تو اتنے لوگ نہیں مارے گئے جو ان 35 سالوں میں تقریباً 2 بڑی جنگوں میں، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے لوگ. اب یہ کیا حق و باطل کی جنگ تھی؟ نہیں، یہ سب باطل و باطل کی جنگ تھی، سب اقتدار کی جنگ تھی. اس میں مارے کون گئے؟ بے گناہ انسان مارے گئے، چاہے وہ فوجی ہی کی شکل میں کیوں ہوں. ان کو مجبور کیا جاتا ہے، فوجیوں کو مجبور کیا جاتا ہے. ان کو ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے، اصل انسانی ٹریننگ نہیں دی جاتی. ان کو حق و باطل کی ٹریننگ نہیں دی جاتی. ان کو سامنے حق و باطل کا معیار ہی نہیں رکھا جاتا. ان کے سامنے بس ہر ایک کو اپنا دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے. جن سے محبت کرنا چاہیے، جن پڑوسی ملکوں سے، اور جن سے اچھے رشتے رکھنا چاہیے تاکہ اتنا ملک کو نقصان نہ ہو، جنگیں نہ ہوں، انسان نہ مارے جائے، ان سے نفرت سکھائی جاتا ہے. بنیاد ہی جو ہے وہ باطل ہو. یہ کسی ایک ملک کی بات نہیں، ہر ملک کی یہی بات ہے کہ ہر ملک اپنے فوج کی ٹریننگ جو ہے وہ باطل معیاروں پہ کرتا ہے. کبھی بھی اس معیار پر نہیں کرتا کہ ہاں تم ایک ایسے لشکر بنو، ایک ایسے فوجی بنو کہ جو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو. باطل نہیں کہتا، باطل کے لیے نہیں کہتا. اسے کہتا نہیں، جو ہم کہیں وہ حق ہے، تمہیں ہماری اطاعت کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر ٹریننگ دی جاتی ہے. خوب ایک فوجی، اس کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا. ورنہ ایک فوجی کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے مقابلے میں جا کر، اگر وہ انسانی ٹریننگ ہوتی، اگر اسے انسانی پہلو سکھایا جاتا، اگر مورل سائنس، انسانی مورلس اس کو سکھائے گئے ہوتے، اگر اس کو حق و باطل کے معیار کی بنیاد بتایا جاتا، تو ایک انسان آ کر انسانوں کو اس طرح قتل کرے، ایک انسان آ کر ایک ایٹم بم گرا کے 80,000 انسانوں کو ایک لمحے میں ختم کر دے، اور پھر اسی طرح لاکھوں انسانوں کو زخمی اور اتنے لمبے اثرات اس کو چھوڑ کے چلا جائے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ مسکرا رہا اور زندگی بھر اپنی کامیابی کے جشن منا رہا ہو اور کبھی اس پہ پشیمان بھی نہ ہو، تو یہ اسی باطل ٹریننگ کا نتیجہ ہوتا ہے. لہٰذا ٹریننگ اسی بنیاد پر ہوتی ہے، انہیں حق و باطل کی بنیاد پر نہیں ٹرینڈ کیا جاتا. پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسی بنیاد پر آ کر اپنے ہی ملک کے فوجیوں کو اپنے ہی ملک کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں ان کو گولیاں مارنے کے لیے. اور چونکہ ان بیچاروں کی ٹریننگ ایسی کی جاتی ہے لہٰذا ان کو مشکل نہیں ہوتی گولیاں مارنے میں، لیکن ایک ملک کے لوگ اپنے ہی ملک کے سامنے آ کر کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اپنے ملک کے کسی صوبے میں، کسی علاقے میں، جو ہو رہا ہے ابھی سب انہی تاریخوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، انہی سالوں میں دیکھ رہے ہیں. اگر وہاں پہ تھوڑا انسانی پہلو ابھر کر سامنے آتا ہے، کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے. چونکہ بنیاد حق و باطل کو قرار نہیں دیا گیا. جب تک یہ غلط اور باطل بنیادیں رہیں گی تب تک ایک جنگ یقینی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق و باطل کی جنگ. اور یہ بہترین جنگ ہے، یہ عالی ترین جنگ ہے. اگر انسان حق کے لیے کوشش کر رہا ہو، چھوٹی چھوٹی
چھوٹے چھوٹے اور غلط معیاروں سے اپنے آپ کو بلند کر کے اپنے آپ کو حق کے لیے بات دیکھیں، بعض ملک جدا ہو گئے ایک دوسرے ملک سے صرف زبان کی بنیاد پر. قومی جنگیں کتنی کرائی گئیں، قوم قوم کی جنگیں، فلاں خاندان اور فلاں خاندان، پہلے قبیلے لڑتے تھے، پھر قوموں قوموں کی جنگیں، یہ سب بے بنیاد باطل باتوں پر. لیکن جو معرکہ انبیاء نے لڑا ہے، جو جنگ انبیاء ہمیشہ کرتے رہے، وہ ہمیشہ حق و باطل کی جنگ تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو جنگ تھی ہمیشہ وہ حق و باطل کی جنگ تھی. اس میں یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون اپنا ہے کون غیر ہے، باطل ہے تو اس سے جنگ ہے. وہی باطل حق کی طرف آ گیا، قبول کر لیا، وہ اپنا ہو گیا. وہ چاہے اپنے عزیزوں کا قاتل ہی کیوں نہ رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، جب وہ باطل پہ تھا، نہیں سمجھتا تھا، نادان تھا، جاہل تھا، قتل بھی کیا، لیکن اگر وہ پلٹ کر آ رہا ہے اور اسے اب حق سمجھ میں آ گیا ہے تو اسے اپنے سینے سے لگا دیتے، اپنے گلے سے لگا دیتے. وہ جو راستے بھر مجبور کر کے حسین ابن علی کو لا کر کربلا کی وادی میں ٹھہرنے پہ مجبور کرتا ہے اور دریا سے دور خیمے لگواتا ہے تاکہ پانی تک نہ ملنے پائے، اور پانی بھی بند ہو جاتا ہے. اسی حر کو جب شب عاشور میں احساس ہوتا ہے کہ حق حسین ابن علی کے ساتھ ہے اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، احساس بھی نہیں ہونے دیتے. اس طرح سینے سے لگاتے ہیں، کیونکہ ایسے عظیم انسانوں کی نگاہ میں اپنی ذات یہ اپنی تکلیفیں نہیں ہوتی کہ میرے اوپر پانی بند کیا، مجھے تکلیف پہنچائی، میرے بچوں پر پانی بند رہا، میرے بچے ابھی پیاسے ہیں 3 دن سے، میرے گھر کی خواتین کی مشکلات، یہ سب کچھ نہیں دیکھتی. یہ دیکھتے کہ یہ انسان حق کے لیے تسلیم ہو رہا ہے تو بس وہ اپنا ہو گیا ہے، وہ اپنے علی اکبر جیسا ہو گیا ہے، وہ اپنے عباس جیسا ہو گیا ہے. البتہ اس کے لیے بہت ہی بلند ذہنیت چاہیے انسان جب اپنے معیار کو حق و باطل کا معیار قرار دے. لہذا برادران، یہ یقینی مسئلہ ہے کہ یہ جنگ ہمیشہ جاری ہے. یہ نام جو ایک پیچھے لگا ہوا نام ہے، یہ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے حق کا کائنات میں غلبہ ہونے والا ہے. تو جب تک وہ حق کا غلبہ نہیں ہے، اس غلبے کے لیے بھی بہت ساری حق و باطل کی جنگ ہے، اور اس سے پہلے مراحل طے ہونے ہیں. وہ ایک بیگ بھی نہیں ہو جانا ہے، بلکہ اس کے پہلے بہت سارے حق و باطل کے معرکے ہوں گے، جو معرکے انبیاء لڑتے رہے، جو معرکے ائمہ لڑتے رہے، اور جس معرکے کو اس راہ پر چلنے والے لوگ، انبیاء کی راہ پر اور ائمہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہمیشہ لڑتے رہے. تو اس معرکے میں بھی ممکن ہے کبھی کبھی وہی اسی مثال کے تحت کبھی کبھی کچھ جھاگ زیادہ دکھنے لگے، لیکن یہ جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال لوگوں کی ضرورتیں حق پوری کرے گا اور نجات بھی حق دے گا. اور آخر میں قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں یہاں پر، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے. اصل سورہ انبیاء جہاں پہ انبیاء کی بہت سارا ذکر ہوا ہے، البتہ صرف اس سورہ میں نہیں، متعدد سوروں میں. قرآن کے ایک بہت ہی اہم حصہ جو ہے وہ انبیاء کے ذکر کے اوپر ہے، اور انبیاء کے ذکر میں بھی ایک بہت ہی اہم حصہ ان کا حق و باطل کے درمیان میں جو معرکہ رہا ہے اس کا ہے. یعنی شاید اکثر حصہ یہ رہا ہے انبیاء کے ذکر. انبیاء کے ذکر کے دیگر پہلو بھی ہیں، ان کے دیگر تربیتی پہلو، ان کی دعائیں، ان کے اور دیگر امور، لیکن ایک بہت ہی اہم حصہ انبیاء کی زندگی کے جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ ان کا حق کے لیے قیام اور باطل سے ان کا مبارزہ. انجام کے طور پر قرآن کیا کہتا ہے؟ انجام کے طور پر قرآن یہ کہتا ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل. اس حق و باطل کی جنگ میں نقذف، قذف کہتے ہیں بہت تیزی سے پھینکنا، کسی چیز کو مارنا. قذف بالکل جو آ کر تیزی سے آئے اور ڈھک لے. نقذف بالحق علی الباطل، ہم ماریں گے حق کے ذریعے سے باطل کو، باطل پر، اور وہ بھی کس طرح؟ فَيَدْمَغْهُ، اس طریقے سے کہ اس کو متلاشی کر دیں گے، اس کو بالکل بکھیر دیں گے. یدمغہ، یہ دمغہ یدمغو، وہی دماغ کا لفظ جو اردو میں بولا جاتا ہے، یعنی بالکل مغز میں، جیسے ایک تیر چلے تیزی سے پوری
طاقت کے ساتھ ایک تیر یا ایک گولی پوری طاقت کے ساتھ آئے اور مغز میں لگے اور مغز کو بالکل متلاشی کر دے، بالکل اندر سے کھوکھلا کر دے، ختم کر دے۔ حق کو اس طرح اللہ جو ہے حق کے ذریعے سے، کبھی کبھی یہ جو باطل کا شور و گل دکھ رہا ہوتا ہے، اس کے نمونے ہم ابھی اسی زمانے میں اپنی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے باطل کو متلاشی کیا ہے۔ ساری دنیا کے باطل طاقتوں نے مل کر آ کر داعش بنایا، لیکن الہی قوت اور حق کے ذریعے سے ان کو کس طرح متلاشی کیا گیا۔ آج تک ابھی تک جو ہے وہ باطل طاقتیں شرمندہ ہیں، شرمندہ تو نہیں، معافی مناسب جملہ نہیں ہے، آج تک یہ حیرت میں پڑی ہوئی ہے کیا ہوا، میں نے کتنی پلاننگ کی تھی، کتنا سوچا تھا، کتنا سرمایہ خرچ کیا تھا، کتنے افراد کی ٹریننگ کی تھی، کتنے انسانوں کو لگایا تھا، کتنے تھنک ٹینکس ہمارے بیٹھے تھے، کتنا سب کچھ کیا، لیکن وہ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم وہ مارتے ہیں باطل کو پوری طاقت کے ساتھ، جیسے ایک چھوٹے سے تیر اور ایک چھوٹی سی گولی جو پورے وجود کو ڈھیر کر دیتی ہے، ویسے یہ حق آ کر پورے باطل کے سارے قبیلے کو اور سب کو جو ہے آ کر ڈھیر کر دیتا ہے، بالکل متلاشی کر دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، کوئی جانے ہی والا تھا۔ یہ قرآن میں پہلے بھی آیت پڑھی جا چکی ہے، دوسری آیت اس کی جگہ پر، وہ دوسری آیت تھی کہ جَعَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہاں پہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، باطل کا کام ہی ہے وہ جانے والا ہے، باطل ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، وائے ہو تم پر، تم کیا بیان کرتے ہو، تم کس صفت کو بیان کرتے ہو، تم کبھی حق و باطل کو صحیح نہیں پہچانتے، اس کی صحیح صفت نہیں بیان کرتے، باطل کو حق سمجھنے لگتے ہو، کبھی اللہ کے اوپر شک کرنے لگتے ہو، اللہ کی صحیح صفت بیان نہیں کرتے۔ اس تصفون میں سب کچھ آ سکتا ہے، چونکہ قرآن نے یہ معین نہیں کیا کہ کس کی صفت، تو یہ صفت جو تم بیان کرتے ہو، جو تمہاری نگاہوں میں ہے، جس چیز سے تم متاثر ہو، جس باطل کی قوت سے متاثر ہو، جس باطل کے چرچے کر رہے ہو، اس پر بھی تمہاری ویل ہو، اور جو تم حق کی ناکامی اور ناامیدی کی باتیں کر رہے ہو، اس پر بھی تمہارے لیے ویل اور افسوس اور وائے ہو۔ اور یہ کہ اگر تم اللہ کی صفات کو نہیں صحیح سمجھ پائے کہ اللہ کس طرح غالب ہے، کس طرح عزیز ہے، کس طرح قہار ہے، کس طرح جبار ہے، اور اللہ منزہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر کسی طرح کا غلبہ ممکن نہیں ہے، تو اس پر بھی تمہاری ویل ہو، افسوس ہو تمہارے ان صفتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، چونکہ یہ اس پہ انشاءاللہ کبھی اگر توفیق رہی تو پورے 10 دنوں میں حد اقل جو گفتگو کی جائے حق و باطل کا معرکہ، صرف معرکے کی حد تک۔ ابھی یہاں چونکہ صرف یہی بحث نہیں تھی، حق و باطل کا مبارزہ اور حق و باطل کے مبارزے میں کیا کردار ادا ہوئے ہیں تاریخ میں، کتنے عظیم الشان کردار اور کتنے عظیم الشان نمونے تاریخ میں رہے ہیں، اور باطل کو کس طرح پوری تاریخ میں سرنگو ہونا پڑا ہے، کس طرح اسے کبھی دریاؤں میں غرق ہونا پڑا ہے، کس طرح چھوٹے چھوٹے لشکروں سے ان کو جالوت جیسے لشکر کو تباہ ہونا پڑا ہے، کس طرح 313 بدر کے سپاہیوں نے آ کر مکے کے 950 زیادہ لوگوں کے لشکر کو کس طرح رسوا کیا ہے۔ یہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، اور کس طرح ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں حق و باطل کے معرکے میں باطل کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، کتنا ذلیل ہونا پڑا ہے، کتنا رسوا ہونا پڑا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان حق کے ساتھ ہو۔ اگر باطل لڑ رہا ہوگا تو وہاں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے قوموں کے نام پر فضول چیزوں پر آ کر لڑ رہا ہوگا، چاہے نام کتنا ہی اپنا حق نام رکھا ہوا ہو، اس پر کوئی کامیابی نہیں ہے، نہ اس کامیابی کی کوئی قیمت ہے۔ لیکن اگر واقعاً حق کے لیے ہے اور حق باطل کے مقابلے میں کر رہا ہے، تو وہ کامیابی کے تاریخی نمونے بہت ہی عظیم الشان ہیں، جو نمونہ ہم اپنے ہی زمانے میں دیکھنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کوئی کہ یہ پچھلی تاریخ ہے، پچھلے زمانے کے لوگ الگ تھے، لیکن ہم اسی زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ حق کی قوت کے ذریعے سے اللہ نے کس طرح باطل کو رسوا کیا ہے، اور آج یہ رسوائی عام ہے۔
آج مثلا اسرائیل کی رسوائی کیوں اس قدر عام ہے؟ جو ایک زمانے میں یہ سمجھتا تھا کہ نہیں اب تو ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، لیکن حق کے ذریعے سے، حق کی طاقت کے ذریعے سے اللہ نے کس طرح اسے ذلیل و رسوا کیا، اور ان کے آقاؤں کو بھی۔ یہ تو ایک جو ہے ناجائز بچہ ہے اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ اور ان قوتوں کے آپس میں ملنے کا یہ ناجائز جنم ہوا ہے اسرائیل کا، ساتھ میں اور دیگر ملک مل کے۔ لیکن اس ناجائز بچے کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اس ظلم میں مبتلا ہو گیا تھا کہ ہمارے سامنے سے کوئی ٹک ہی نہیں پاتا، لیکن جب اللہ نے انتظار تھا، اللہ جو جلدی نہیں کرتا، اللہ کو جلدی نہیں ہے، اللہ جو ہے باطل کو بھی فرصت دیتا ہے، تاخیر دیتا ہے، مؤخر کرتا ہے مسائل کو۔ قرآن کی آیت ہے اس کے لیے واضح طور پر کہ شاید جو ہے دو پہلو ہے، یا تو یہ کہ وہ انہیں باطل سے پلٹنے کا موقع دے دیا جائے، یا یہ کہ اپنے باطل میں اور زیادہ وہ غرق ہوتے چلے جائیں۔ اور ادھر صاحبان حق کو بھی اللہ جلدی نہیں ہے، اللہ انتظار کرتا ہے کب تم حق کے لیے اٹھو گے، کب تم آواز کو بلند کرو گے، کب تم حق کے ناصر بن گے۔ جو اس کے بعد والا مرحلہ، پانچواں مرحلہ جو ہے یہی ہے کہ حق کی نصرت کا مرحلہ، کہ حق کا ناصر انسان بنتا ہے یا نہیں بنتا، جو ابھی آج جو ہے شاید نہیں بیان ہو پائے، اور بعد میں بھی تھوڑا سا اشارہ ہوگا، زیادہ گفتگو نہیں ہو پائے گی۔ اللہ انتظار کرتا ہے، وقت گزرا، بہرحال ایک مدت گزری، 1948 سے لے کر کے 1989 تک، انقلاب اسلامی کے آنے تک اللہ کو جلدی نہیں تھی۔ اللہ معجزوں کے ذریعے سے نہیں باطل کو ختم کرتا کبھی، اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے، اللہ کی سنتیں ہیں، اور اسی قانون کے تحت سارے امور انجام پاتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ انسان قانون یہ ہے کہ انسان قوت کے ساتھ، حق کے ساتھ اٹھے، وہاں پر اللہ جو حتماً مدد کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا قانون ہے۔ وہاں پر پھر یہ نہیں کہ کم ہیں، زیادہ ہیں، افراد کی کمی ہے، تعداد کی کمی ہے، لشکر کی کمی ہے، نہیں، باطل کے مقابلے میں تم قیام کرو، وہ بھی اللہ کے لیے قیام کرو، اکیلے ہو تو بھی قیام کرو، دو لوگ ہو تو بھی قیام کرو، واحد ہو، تنہا ہو تو بھی قیام کرو، جماعت ہو تو بھی قیام کرو۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اور اللہ کی تنہا یہ نصیحت ہے۔ یہ آیت بار بار پڑھی جاتی رہی مختلف موقعوں پر، کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں قرآن نے یہی ایک ہی نصیحت کی ہے تمام مومنین کو کہ اے رسول آپ کہہ دیں میں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے قیام کرو، کیونکہ وہ قیام حق کے لیے ہوگا۔ باقی جتنے قیام ہوں گے اپنے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ہوا و ہوس کے لیے، اپنے منفعت کے لیے، اور نہیں معلوم زبان کے لیے، قوم کے لیے، زمین کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، یہ کوئی قیام جو ہے وہ اللہ کے لیے قیام نہیں ہے، اس کو اللہ کے لیے قیام نہیں کہتے۔ اللہ کے لیے قیام کرو تو پھر اللہ جو اس میں حتماً مدد کرے گا۔ پھر دیگر آیتیں آ کر مدد کرتی ہیں کہ اگر تم اس اللہ کی مدد کرنے کے لیے اٹھو گے تو اللہ تمہاری مدد، ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، تم کم بھی ہوگے تب بھی تمہارے قدموں میں ثبات پیدا کر دے گا، تمہارے قدم میں وہ مضبوطی پیدا کر دے گا۔ مطلب قرآن کی میں یہاں پر ایک آیت آپ کے سامنے آخر میں اور پڑھتا ہوں، جو چونکہ عرض کیا کہ اگر ساری آیتیں پڑھی جاتی قرآن کی جو حق کے بارے میں ہے تو اس کے لیے ایک ماہ رمضان نہیں، شاید کئی ماہ رمضان چاہیے ہے کہ جس میں قرآن کی ان آیتوں کی جو بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، بہت ہی حسین آیتیں، جہاں پر حق والے پہلو کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ سے لے کر، انبیاء سے لے کر، کتابوں سے لے کر، پھر نمونے جتنے قرآن میں پیش کیے گئے ہیں، اور بار بار بہت ساری آیتیں متعدد انداز سے تکرار ہوئی ہیں، جو بتایا کہ 300 سے زیادہ آیتیں بنتی ہیں۔ خوب یہ بہت ہی پیاری بحث ہے، اگر اس موضوع پر انسان جو زیادہ جا کر غور و فکر کرے، انشاءاللہ بہرحال یہ فرصت تو ابھی تمام ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ بعد میں کچھ گفتگو کے طور پر یا تحریری طور پر اللہ کی طرف سے توفیق رہی انشاءاللہ تو مومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ حق و باطل کا معرکہ ہو رہا ہو تو اس معرکے میں قرآن کے اوپر بھروسہ کرے، وہ یہ کہ قرآن نے اس کے نمونے پیش کیے ہیں کہ کس طرح باطل کو متلاشی کرتا ہے، لہذا وہ آ کر باطل سے ملنا جلنا شروع نہیں کر دے، باطل سے اپنی کمزوری کے اظہار کرنا نہیں شروع کر دے، باطل سے جا کر محبت کے اظہار کرنا نہیں شروع کر دے۔ اس سے ملتی جلتی قرآن میں کئی آیتیں، لیکن میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن کہتا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، پہلی آیت ہے
یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کی جو بہت ساری آیتیں قرآن میں، شاید تقریباً 90 آیتیں، 89 آیتیں ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کہی جائے، اے مومنوں، خاص کر مومنوں کو مخاطب کر کے۔ اور قرآن کے بہت سارے اہم اصول جو ہے انہی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہے۔ اس کے لیے ایک لمبی فرصت چاہیے، انشاءاللہ کبھی توفیق ہو کہ ان آیتوں پر ایک ساتھ کبھی ایک مہینے میں یا اس سے زیادہ وقت میں گفتگو کی جائے۔ قرآن کے اہم ترین زندگی کے اصول اور زندگی کے قانون اور بہت ساری سنتیں، الہی سنتیں، وہ انہی آیتوں میں، جس میں یہ کہہ کر پکارا کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ ہمارے ایک بزرگوار ہیں، وہ کچھ دن پہلے کلپ سن رہے تھے، وہ خطاب کر کے کہہ رہے تھے، اہل سنت کے عالم ہیں، کہ بھئی کم سے کم مومنین جو ہے ان آیتوں کو تو پڑھیں ایک بار۔ یہ آیتیں ٹھیک ہے، پورا قرآن اگر اچھی طریقے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو کم سے کم ان آیتوں کو، یہ 87، 88، 89 آیتوں کو، ان آیتوں کو تو پڑھے انسان، جس میں اللہ خود ڈائریکٹ مخاطب کر رہا ہے، اے مومنوں۔ ان میں اے مومنوں میں سے یہ ایک اہم موضوع، اس پر آپ انشاءاللہ غور کریں گے اور اللہ توفیق عرض کیا جائے۔ لیکن ابھی اس آیت کو سنیں، سورہ بقرہ ہی سے شروع ہوتی یہ آیتیں اور وہ آخر تک چلتی ہیں۔ یہاں سورہ ممتحنہ 28ویں جز کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے مومنو، میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ولی قرار نہیں دو۔ اب یہاں ولی دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، نہ تو ان سے، یعنی ولی کی بہت سارے معنی ہیں لیکن دو بہت رائج جو معنی ہیں، یعنی نہ ان کو اپنا تم دوست قرار دو دشمن کو۔ تو انسان کی حیثیت کے ساتھ، انسان کی حیثیت سے سب کے ساتھ بھلائی کرو، سب تک ہدایت پہنچانے کی کوشش کرو، اس میں یہ نہیں دیکھو کون کس مذہب کا ہے، کون کس مذہب کا نہیں ہے، نہیں، تاکید کی گئی حتیٰ اپنا پڑوسی کسی بھی مذہب کا، اس کا خیال رکھو، انسانی اعتبار سے خیال رکھو۔ لیکن جو انسان دشمن بن کے آئے اور وہ اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن، تو اسے نہ تم اپنا سرپرست بناؤ، نہ تم اسے اپنا حاکم بناؤ، نہ تم اس سے محبت اور دوستی کا رشتہ قائم کرو۔ یہ اس لائق نہیں ہے اگر دشمن ہے۔ یہ بیچ میں اس کی وضاحت رہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ اسلام آ کے نہیں کہتا کہ جو بھی تمہارے مذہب کو نہیں مانتا وہ سب تمہارے دشمن ہے، نا، یہ اور دوسرے جگہوں پہ ہوگا، یہ دوسری دھرم میں یہ تصور ہوگا، لیکن اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ تمہارا دشمن ہے، نا، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے اپنے سب کے حقوق ہیں جو آ کر اسی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ہاں، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان دشمنی کر کے آئے نقصان پہنچانے کے لیے، جنگ کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے، تو پھر یہاں پر اسلام پوری قوت کے ساتھ پیش آتا ہے، پوری مضبوطی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہاں پر اشداء کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ کے عظیم اصحاب کے لیے، والذین معہ، جو رسول اللہ کے ساتھی تھے، اور رسول اللہ کے جو ساتھی، جو شروع سے ساتھی تھے، اور جتنے بھی ساتھی جو رسول اللہ کی راہ پر ساتھی تھے، صرف بیٹھ کے کھانے والے دسترخوان کے ساتھی نہیں، جو واقعاً رسول اللہ کے مقصد کے ساتھی تھے، ان کا طریقہ بھی وہی تھا جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، وہ بیان کیا۔ لہذا ایسے لوگ جو دشمن کے طور پر بن کے آتے ہیں اور دشمنی کرنا چاہتے ہیں، قرآن سختی سے آ کے منع کہتا ہے، اے مومنو، اگر تم مومن ہو تو ان کو اور اپنے دشمن کو اور میرے دشمن کو ولی نہیں بناؤ، ان سے دوستی اور محبت کا رشتہ قائم نہیں کرو، تلقون علیہم بالمودہ۔ اب یہاں پر دوسرے مطلب کو اور وضاحت کر دی گئی کہ یہاں پر جو ولی سے زیادہ مراد کیا ہے، یعنی یہ کہ جا کے ان سے محبت سے نہیں ملو، ان سے مودت سے نہیں ملو، ان سے محبت آمیز سلوک نہیں کرو، باقی انسانوں سے کرو چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، لیکن دشمنوں سے نہیں کرو۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، ایسے لوگ کہ جو کچھ بھی حق نازل ہوا ہے، حق میں سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس کے دشمن ہے وہ، جو پہلے بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اصل تسلیم ہونا، اسلام یعنی کیا، یعنی حق کے سامنے تسلیم ہونا، کفر یعنی ہے کہ جو بھی حق ہے اس کا مخالف ہونا، حق کا دشمن ہونا، حق کو چھپانا، حق کا انکار کرنا۔ تو ان کی دشمنوں کی صفت، اللہ کے دشمنوں کی صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ حق کا انکار کرنے والے ہیں، جو کچھ بھی حق میں سے نازل ہوا ہے اس کو وہ قبول نہیں کر سکتے، نہیں قبول کر رہے ہیں، اور ان کی آرزو کیا ہے
یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، وہ اس زمانے کی بات ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے کہ وہ رسول کو اور تم کو اپنی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں پر اس زمانے میں رسول اللہ تھے تو رسول اللہ کو نکالنا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے جسم کو تو نہیں نکالنا، اصل رسول اللہ کو ان کی تعلیمات کی بنیاد پر نکالنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو ان کے دین اور ان کے ایمان اور ان کے مقصد کی بنیاد پر نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ مقصد ابھی تک باقی ہے۔ تو جو رسول اللہ کے دین کو نکالنا چاہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کو نکالنا چاہے، ان کو بھی وہ آج اس آیت میں شامل ہے۔ یخرجون الرسول و ایاکم، وہ تم کو بھی اور تمہارے رسول کو، تمہارے دین کو، تمہارے مذہب کو، ان سب کو اپنی زمینوں سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ کس لیے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ پر ایمان رکھا ہے، تم نے اپنے رب اللہ پر ایمان رکھا ہے، پیدا کیا ہے، ایمان لائے ہو، مومن ہو، اس بنیاد پر نکالنا چاہتے ہیں۔ تو ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون علیہم بالمودۃ، تو اگر تم اللہ کے لیے نکل رہے ہو، اللہ کے لیے کوشش کر رہے ہو، تو پھر رات رات میں جا کر چپکے سے وہاں میٹنگیں نہیں کرو، نہیں ملو۔ ایسے لوگوں سے، اللہ کے دشمنوں سے جا کر میٹنگ نہیں کرو، ان سے امید نہیں رکھو کہ ہم جا کر میٹنگ کریں گے تو کچھ اپنا حق لے لیں گے۔ یہ باطل سوچ ہے، وہ تمہیں دھوکہ دیں گے، تمہیں فریب دیں گے، تمہارے ذریعے سے پوری قوم کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ آ کر تمہیں کچھ دیں گے نہیں، آئیں گے بھی دھوکہ دینے کے لیے۔ جیسے ایک جملہ پہلے عرض کیا تھا کہ جس طرح کی عزاداری ہم کرتے ہیں اس میں یزید کو آنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آگے چندہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور ہم خوش ہو جائیں گے، ارے یزید نے آگے چندہ دے دیا، بھائی یزید بدل گیا۔ یزید نہیں بدلا ہے، تم نے اپنی عزاداری کو بدل دیا ہے، یعنی عزاداری کو اس طرح بنا دیا ہے کہ اس میں یزید بھی آئے، اس کو کوئی مشکل نہیں ہو، یزید کو چندہ بھی دے، یزید چندہ دے تب بھی کوئی مشکل نہیں، چاہے اس زمانے کے یزید چاہے آج کے یزید، مشکل نہیں ہے، اور کچھ لوگ خوش ہو۔ تو وہ نہیں بدلتے، یزید نہیں بدلتے، ہم اپنے طریقوں کو بدل دیتے ہیں۔ جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے تھی، جو حق کے لیے تھی اور حق و باطل کی جنگ کے لیے تھی، جو حق و باطل کے جنگ میں مومنین کو قوی کرنے کے لیے عزاداری تھی، اس کو آ کر تم نے کھانے پینے کے ذریعہ بنا دیا۔ تو اس میں تو آگے چندہ لے بھی سکتا ہے، چندہ دے بھی سکتا ہے، مشکل نہیں۔ لہذا اگر قرآن کہتا ہے کہ ان سے جا کر راتوں رات نہیں ملو، راتوں رات میٹنگیں نہیں کرو، چپکے سے تنہائیوں میں، ہوٹلوں میں، دفتروں میں، یہاں وہاں جا کر میٹنگیں نہیں کرو ان کے ساتھ، تسرون علیہم بالمودۃ، جا کر ان سے محبت سے اور مودت سے پیش نہیں آؤ، اور اپنی ہمدردی اور اپنی وفاداری کا اظہار نہیں کرو۔ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں جانتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، جو کچھ چھپاتے ہو وہ بھی میں بھی جانتا ہوں۔ تمہارا ظاہر کرنا اور چھپانا وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو بھی ایسا کرنے والا ہے تم میں سے، وہ راستہ کھو چکا ہے، وہ حق کے راستے کو اور اسلام کے راستے کو، ایمان کے راستے کو کھو چکا ہے۔ یہ آیتیں معیار ہیں آج کے زمانے کو پہچاننے کا۔ یہ آیتیں صرف 1400 سال پہلے کا واقعہ نہیں بیان کر رہی ہیں، یہ آیتیں آج کے زمانے کو بیان کر رہی ہیں۔ بس یہ ایک دائمی معرکہ ہے، اور اس معرکے میں قرآن کا وعدہ ہے کہ کامیابی حق کے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان آ کر باطل معیاروں پر نہیں کھڑا ہو، بلکہ حق کے معیار پر اور اللہ کے لیے کھڑا ہو، اور اس طرح کی تعداد ابھی ہے الحمدللہ، اور ایسے حق کی معرفت رکھنے والوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے الحمدللہ۔ اسی بنیاد پر باطل بہت پریشان بھی ہے، ہر ملک میں سپر طاقتیں، بڑی طاقتیں، یورپ کی طاقتیں اور دوسرے ہمارے آس پاس کے لوگوں میں بھی باطل قوتیں اسی بات پہ پریشان ہیں کہ حق جو ہے پوری قوت کے ساتھ، پوری روشنی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے، اور ظاہر جب حق آتا ہے تو باطل کے کام ہی ہے کہ وہ اپنے اندھیرے کو سمیٹتا ہوا چلا جائے۔ جیسے ہی اجالا حق کا روشن ہونا شروع ہوتا ہے، باطل کا اندھیرا سمٹتا چلا جاتا ہے، اور یہ ہو کے رہے گا، یہ انشاءاللہ ہونا ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ اس راہ میں ہم سب کو وہ توفیقات دے کہ اس مبارزے کا حصہ بنے، بجائے یہ کہ باطل مبارزے کر رہے ہوں، آپس میں جنگ کر رہے ہوں، فرقوں کی جنگ کر رہے ہیں، قوموں کو لڑا رہے ہوں، ایک دوسرے کو جنگ کر رہے ہوں، نفرتیں پھیلا رہے ہوں، اس باطل جنگ کے بجائے حق اور باطل کے درمیان کے معرکے کا حصہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ۔